السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی مجلس میں مختصراً چند ہی سوالوں اور ان کے جوابات پر اکتفا کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے رہیں کہ عافیت کا اور سہولت کا معاملہ فرمائیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے صفوان نے، کہتے یہ ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر نماز میں 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں، میں وضو بنا کر آیا نماز پڑھنے کے لیے، پھر وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب میں وضو بنانے کے لیے جاؤں گا تو پھر وقت ہی ختم ہو جائے گا، ایسی صورت میں کیا کروں؟ دیکھیے صفوان صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز اتنی تاخیر سے نہیں ادا کرنی چاہیے۔ جب بھی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو پہلی اور اول کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز باجماعت ضرور ادا کریں۔ لیکن اگر کبھی غلطی سے یا سونے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے یا اور سفر وغیرہ کی مجبوری میں اس طرح کے حالات پیش آ گئے ہیں، تو اس صورت میں اگر وقت ختم ہونے کے قریب بھی ہے تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ وضو ٹوٹنے کی وجہ سے آپ تیمم نہ کریں بلکہ باقاعدہ وضو ہی بنائیں، بھلے ہی وقت چلا جائے۔ اگر وقت چلا گیا ہے تو پھر قضا ادا کریں، لیکن چونکہ آپ وضو کرنے پر قادر ہے، شرعی طور پر معذور نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے، آپ کو بہرحال وضو ہی بنانا ہوگا۔ پٹھان الیاس قلندری صاحب نے دوسرا سوال کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، ہر بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں ان فرشتوں کا تذکرہ ہے کرامن کاتبین، ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے ہوا کرتے ہیں جو اس کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں۔ آلمونڈ ٹی وی کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر شوہر مذاق میں بیوی سے کہے کہ مجھے نہ تو ہماری شادی یاد ہے، نہ نکاح یاد ہے، نہ مہندی یاد ہے، کسی بھی فنکشن کو میں یاد نہیں رکھا ہوا ہوں، مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، میں سب بھول گیا ہوں، تو ایسے مذاق کرنے کی وجہ سے نکاح میں کوئی فرق تو نہیں آتا؟ کیا مجھے ہمارا نکاح بھی یاد نہیں ہے؟ نکاح یاد نہیں ہے یا پھر کوئی فنکشن یاد نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ کہنے کی وجہ سے، چاہے وہ شوہر کہے، بیوی کہے یا اور کوئی تیسرا بندہ کہے، اس طرح الفاظ کے کہنے کی وجہ سے آپ دونوں کے نکاح پر شرعی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوا ہے، لیکن خامخواہ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی ہنسی مذاق کرنا مناسب نہیں ہے۔ صفوان صاحب کا ایک سوال اور ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، اگر ہم کسی آدمی کو مارتے ہیں یا پھر کسی کو پریشان کر دیے ہیں، بعد میں ہم اس سے معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں، یعنی جس آدمی پر ہم نے ظلم کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، صحیح راستہ بتلایا ہے، تو ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ چلیے جا کر کے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب ہم معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ انتقال کر چکا ہے، تو ایسی صورت میں معافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جب بھی آپ کسی بندے کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ ظلم کا کوئی اور معاملہ اختیار کرتے ہیں، چاہے اس کی رقم چھینتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام صورتوں میں یہ حقوق العباد سے تعلق ہوتے ہیں، اور حقوق العباد یہ جو بندوں سے حق متعلق ہوتے ہیں، ان کی معافی صرف توبہ استغفار سے نہیں ہوتی بلکہ اس بندے سے باقاعدہ معافی مانگنا ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ان سے رقم لی ہے تو اس رقم کو واپس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس صورت میں جو آپ نے بتلایا ہے کہ آپ نے اس پر ظلم کیا تھا یا اس کو تکلیف پہنچائی تھی یا اس کو اذیت پہنچائی تھی، اب اس صورت میں اس کا انتقال بھی ہو چکا ہے، تو معافی چونکہ مانگنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر رقم وغیرہ کا معاملہ ہوتا تو اس رقم کو ان کے شرعی ورثاء کو پہنچانا ضروری تھا، لیکن اس صورت میں رقم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں
ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے رہے، ان کی طرف سے صدقات وغیرہ ادا کرے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اگلا سوال پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سورہ طارق کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں، تقریباً 114 صورتیں، ان تمام صورتوں کی الگ الگ مخصوص طور پر کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال یہ فضیلت ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے سورہ طارق یہ بھی بہت ساری فضائل کا حامل ہے۔ ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو رات میں احتلام ہو جاتا ہے اور وہ رات میں سورہ طارق پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے وظیفے کے طور پر، تو انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یوٹیوب کنگ کہتے یہ ہیں کہ اور مفتی صاحب کسی چیز پر ناپاکی لگی ہو، اس کو صاف کر دیا، بعد میں واپس سے شک ہو رہا ہے کہ نجاست نہ لگی ہو تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے، شک اور وسوسہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی بھی چیز کو ناپاک تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کو یقین ہے فلاں چیز پر نجاست لگی تھی، ناپاکی، پیشاب، پخانہ، خون وغیرہ لگا تھا۔ جب آپ نے اس کو شرعی اصولوں کے مطابق صاف کر دیا ہے، دھو دیا ہے، نجاست کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میری تمام چیزیں، میرا جسم اور میرے کپڑے وغیرہ سب پاک ہو چکے ہیں۔ خامخواہ آپ کو شک اور وہم پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ناپاک ہے، پتہ نہیں پاک ہے، تو ایسی صورتوں کے اندر اس شک کے دلدل سے آپ کو باہر ہی نکل جانا ہے، اس کے اندر سرگرداں نہیں رہنا ہے، اسی کے بارے میں ہمیشہ غور اور فکر نہیں کرنی ہے، ورنہ بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی لوگوں کو جھیلنی پڑتی ہے۔ شہداب چیپا کا سوال یہ ہے، کہتے یہ ہیں کہ غسل میں کچھ حصہ سوکھا رہ گیا ہو، یہ کنفیوژن نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ جی، جب کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی وسوسہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا غسل مکمل ہو چکا ہے، غسل میں کوئی بھی جگہ سوکھی نہیں رہی ہے، تو پھر یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ کا تو غسل ہو ہی چکا ہے 100%، اس میں رکاوٹ والی کوئی چیز نہیں ہے۔ سمیر احمد کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے سفید پانی کی بہت زیادہ پرابلم ہے، کافی دوائیں وغیرہ استعمال کی ہیں، لیکن وہ بیماری ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، اس کے ٹھیک ہونے کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو بتلا دیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نمازوں کی باقاعدہ پابندی کرتے رہیں، نمازیں کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، اگر وہ نجاست خارج ہو رہی ہے تو پھر آپ اپنے انڈر گارمنٹس میں کوئی ٹیشو وغیرہ رکھ لیں تاکہ نجاست کی وجہ سے اور گندے پانی کی وجہ سے کپڑے ملوث نہ ہوں۔ ٹیشو اگر گندا ہو جائے تو اس کو نکال کر پھینک دیں اور استنجا کے وقت میں دوسرا ٹیشو استعمال کریں۔ بہرحال آپ کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد الملک القدوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 2 نام ہے الملک القدوس، 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے روزانہ فجر کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی جو یہ تکلیف ہے، یہ جو پرابلم ہے، لیکوریا کی جو بیماری ہے، وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا بھی کرتے رہیں۔ شاہد اسحاق کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم، قسم توڑنے کا کفارہ کیا دن کا ہوتا ہے؟ یعنی 3 دن کے روزے رکھنا ضروری ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے شاہد صاحب، قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا پھر 10 فقیروں کو کپڑا پہنا دے، ہر فقیر کو اتنا کپڑا دے جس سے وہ بدن کا اکثر حصہ ڈھک سکتا ہے۔ مان لیجئے کہ اس کو ایک شلوار دیجئے اور ایک قمیص دے دیجئے جس کی وجہ سے وہ اپنا سطر وغیرہ چھپا سکیں۔ اگر کھانا کھلانے یا کپڑے پہلانے کی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں 3 دن تک لگاتار روزے رکھنا یہ روزے کا کفارہ ہے۔ ڈائریکٹلی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قسم توڑ دی اور فوراً 3 دن کے روزے رکھے، بلکہ یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ تو آپ ان کو کھانا کھلانا ہے، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو کپڑے پہنانے ہیں، اگر کپڑے بھی نہیں پہنا سکتے ہیں تو پھر آخری درجہ 3 دن لگاتار روزے رکھنا ہے، یہ ہے قسم کا کفارہ۔
اگلا سوال ہے عبداللہ انصاری کی جانب سے، کہتے یہ ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، ہماری ایک بھانجی ہے جو کہ یتیم ہے، اب اس کا نکاح ہونا طے ہو چکا ہے، ہم جو روزانہ صدقہ ہمارے گھر میں نکالتے ہیں اس صدقے کی رقم سے اس یتیم بھانجی کو نکاح کے لیے زیور بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بنا سکتے ہیں۔ اس بھانجی کو چونکہ وہ زکوٰۃ اور صدقے کی محتاج ہے، آپ اسے صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو صدقہ آپ نے گھر میں نکال رکھا ہے اس کا کوئی زیور بنا کر اس کو گفٹ، ہدیہ، تحفہ کے نام پر دے سکتے ہیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ جو سوالات اور بچے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ اگلی کسی مجلس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔